السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ ہر ایک انسان، خاص طور پر مسلمان، یہ ایمان رکھتا ہے کہ، اور ایمان کیا رکھتا ہے بلکہ ہر روز آئے دن دیکھتا رہتا ہے کہ انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ مگر کیا بس مرنا ہے؟ اس کے بعد کیا اور کوئی چیز نہیں ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان اس چیز کا ایمان رکھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو قبر ہے، اس کی قبر میں ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے، جو آخرت کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، جسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی قبر میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ہم آج کے زمانے کے مسلمان زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ چیز تو سیکھ لیتے ہیں کہ قیامت ہوگی، موت ہوگی، قبر ہوگی، قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لینے کے لیے آئیں گے، اور بھی مختلف چیزیں ہوگی۔ لیکن اس کے بعد ہم دنیا میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں پھر بھول جاتی ہیں۔ عملاً ہم ایسا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ چیزیں واقع ہی نہیں ہوگی، جیسے کہ نعوذ باللہ ہمیں ان چیزوں پر ایمان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا سے نکلنا ہے، انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی جو پہلی منزل ہوگی وہ اس کی قبر ہوگی، جہاں اس کو سوالات ہوگی ایمان کے متعلق، اللہ کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور اس کے بعد قبر کے بعد، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء موت کو کہتے تھے القیامت الصغریٰ، یعنی یہ چھوٹی قیامت ہے، بڑی قیامت سے پہلے یہ انسان کی چھوٹی قیامت ہے، کیونکہ جو انسان مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد وہ منتقل ہوتا ہے آخرت کی سفر میں، اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب حقیقت میں قیامت کا وقت آ جائے گا تو پھر البعث والنشور کا وقت آ جاتا ہے۔ البعث والنشور دونوں عربی الفاظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے، تمام انسان، ان کو واپس زندہ کیا جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہے، وہ سور میں پھونک ماریں گے، جس سے قیامت سے پہلے جو لوگ موجود ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، گر جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام سور میں دوسری پھونک ماریں گے، جس سے سارے لوگ جو ہے، سارے مردے لوگ، ان کو واپس زندہ کیا جائے گا۔ اور یہ سور کیا ہوگا؟ السور کہتے ہیں کرن کو، یعنی یہ ہارن شیپڈ ایک چیز ہوگی جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک مارے گا، اور اس سے ایسی آواز نکلے گی جس سے سارے لوگ اس وقت جو ہے پہلے مر جائیں گے۔ یعنی اسرافیل علیہ السلام 2 بار اس میں پھونک ماریں گے، انہیں کہتے ہیں ہم نفختان، نفخۃ اولیٰ و نفخۃ ثانیہ۔ نفخۃ اولیٰ یعنی پہلی پھونک سے تمام لوگ جو اس وقت ہو گئے قیامت سے پہلے وہ مر جائیں گے، وہ بے ہوش آ جائیں گے، گر جائیں گے، مر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد اسرافیل علیہ السلام دوسری پھونک اس سور میں، اس کرن میں، اس ٹرمپٹ شیپڈ، اس ہارن شیپڈ ایک چیز میں پھونک ماریں گے، جس سے پھر واپس تمام لوگ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو ہانکا جائے گا، لیا جائے گا، گیدر کیا جائے گا محشر کے میدان میں، ایک پلین زمین پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وہاں پر مختلف و قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے، مختلف فرائٹننگ چیزیں دیکھیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، سب اپنے عرق میں اعمال کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس چیز کی شفاعت کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کریں گے، ان سے مانگیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ حساب لینے کے لیے آئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئیں گے فرشتوں کے ساتھ حساب لینے کے لیے، پھر لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور تمام لوگوں کو اعمال کی کتابیں جو ہیں وہ دی جائے گی، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ اور اس کے بعد لوگوں سے حساب لیا جائے گا، تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ اب جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی،
وہ تو کامیاب ہو جائے گا. جس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ موت کو پکارے گا. وہ موت کو پکارے گا کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا والعیاذ باللہ. اس لیے پھر کتاب دینے کے بعد ہر ایک انسان اپنی اعمال کی کتاب پڑھے گا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، تم آج کافی ہو اپنے آپ کو حساب لینے کے لیے. تم خود اپنا حساب لے، تم خود دیکھ سکتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے. اور اسی طرح جو دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں جن کو کتاب دی جائے گی اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب جو ہے وہ آسان ہوگا. اور حساب کے بعد تمام لوگوں آپس میں جو انہوں نے ظلم کیے ہوں گے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے. اور وہاں پہ قصاص پیسوں سے نہیں، خون سے نہیں، بلکہ اعمال سے ہوگا. اعمال سے قصاص لیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو اس کے اعمال اس دوسرے شخص کو دیے جائیں گے. پھر میزان ہوگا، یعنی میزان میں انسان کے اعمال جو ہے وہ تولی جائیں گی. یعنی لوگوں کے اعمال میزان میں، ترازو میں تولے جائیں گے. اور اس کے بعد کفار کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور مومنوں کو پورے صراط پہ کھڑا کیا جائے گا. ایک برج پر، ایک صراط پر، ایک رستے پر کھڑا کیا جائے گا. جو رستہ، جو صراط، جو پل، جو برج جہنم کے اوپر ہوگا، جس کے اوپر چل کر وہ جنت کی طرف جائیں گے. اب ایسے مومن بھی ہوں گے جو اس پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے. وہ پل صراط سے گر کر اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. اور کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، لائٹننگ سپیڈ میں، گھوڑے کی سپیڈ میں، مختلف سپیڈز میں وہ اس پل صراط کو پار کریں گے، جس اعتبار سے ان کے دنیا میں اعمال ہوں گے. اور اس کے بعد ان کو جنت اور صراط کے درمیان ایک اور جگہ پر جسے کنترا کہا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ میں ہے کنترا، یعنی ایک برج جیسی اسپیس یا ایک جگہ ہوگی پل صراط اور جنت کے درمیان، پل صراط سے کنیکٹڈ اور جنت کے درمیان، جہاں پر تمام مومنوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا حسد، بغض، کینہ وغیرہ ان سب چیزوں سے. اور اس کے بعد وہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اس سے پہلے حوض کوثر سے ان کو پانی پلایا جائے گا جس پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور صراط الصراط سے پہلے بھی ایک حوض ہوگا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں گے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. اور اس کے جو ویسلز ہوں گے جس سے مومنین اس حوض سے پانی پئیں گے وہ تاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان دنیا سے لے کر جنت تک اگر وہ مومن ہوگا اس کو مختلف ان مراحل سے گزرنا ہے. جیسا کہ میں نے بریفلی سمرائز کیا، الدنیا، الموت، البعث والنشور، النفخ في الصور، الحشر، أهوال يوم القيامة، الشفاعة، مجيء الرب ونزول الملائكة، الأرض على الله عز وجل، الصحف، الحساب، اقتصاص المظالم، الميزان، حشر الكفار إلى النار، الصراط، القنطرة، الحوض، الجنة. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ایمان کی توفیق دے آخرت کے دن پر، اور اسی اعتبار سے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.